اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ بصرہ میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت ہی غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب پیدائش کو 1-2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ بیوی نے آپ کو کہا کہ اپنے پڑوسی سے ہی کچھ ادھار لے لو، کم سے کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ ہی خرید لیں۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ گھر سے 5-6 بار اسی طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں لگا تھا۔ یوں آپ واپس گھر آئے۔ بیوی نے جب آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ ہم مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نازک کو ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا، مدد تو دور کی بات، اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل بہت افسردہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ آپ کو نیند نے آ لیا۔ شیخ اسماعیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے، اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کی فکر نہ کر۔ تیری پیدا ہونے والی بچی بہت بڑی عالمہ عارفہ ہوگی، اور تیری پیدا ہونے والی بچی کی دعا سے میرے امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دیں کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے میں 400 مرتبہ درود شریف بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ خط دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ شیخ اسماعیل، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 400 دینار ادا کیے، اور اس خوشی میں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور گناہ کے کفارے سے آگاہ کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا نام رابعہ بصری تھا؟ آپ اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ جزاک اللہ۔